اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جو عبد المطلب کی جوانی کے واقعات ہیں اس میں سے ایک خاص واقعہ جو ہے وہ چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ بنو جرہم قبیلہ جو یہاں پہ آ کر باہر سے آباد ہوا تھا، جس میں سے بعد میں آبادی بڑھی اور اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے سے شادی بھی کی تھی اور وہاں پہ ان کی پرورش بھی وہیں پہ ہوئی تھی۔ عربی زبان بھی یہ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم ہی سے کی تھی، بیکاز اسماعیل علیہ السلام کی زبانی عربی نہیں بلکہ سریانی زبان تھی اور ہیبرو لینگویج تھی جو کہ فلسطین میں بولی جاتی تھی۔ پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی عراق میں تھی، بعد میں فلسطین میں گئے، ادھر ان کا ٹائم گزرا، دین ہی کیم ٹو مکہ۔ تو ہز ایکچوئل لینگویج آف اسماعیل علیہ السلام واز ناٹ فرام دا فادرز سائڈ عربیہ، عربک نہیں تھی، وہ ہیبری اور سریانی زبان تھی، عبرانی اور سریانی دو زبانی تھی۔ سریانی تقریباً ختم ہو چکی ہے، ہیبری لینگویج اسٹل لائف بیکاز آف دی جوز ہیبری لینگویج کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بنو جرہم جو مکہ میں آباد تھا، اس کا جب دسترس زیادہ ہوئی تو قبائلی رنجشیں ان کی لوکلز کے ساتھ سٹارٹ ہوئیں۔ لوکل جب بہت زیادہ تنگ ہوئے تو قریش ان کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ غالباً یہ قصی کے زمانے کا معاملہ تھا جب ان کی آپس میں رفٹ بہت زیادہ ہوئی، اور یوں انہوں نے آپس میں ایکا کر کے سب نے بنو جرہم کو یہاں سے نکالا۔ ان کے ساتھ ان کی بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، وہ ان کو یہاں سے نکالا، اور نکلتے ہوئے بنو جرہم نے کیا کیا کہ انہوں نے چاہے زمزم ان کی دسترس اتنی تھی کہ وہ حرم کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زمزم کے کنویں کو انہوں نے مٹی سے بھرا، پتھروں سے بھرا، اور اس سے پہلے حجر اسود کو یہاں سے اتار کے اس کو توڑ کے اس کے اندر پھینک دیا۔ دو کام کیے، حجر اسود کو اٹھا کے اندر پھینک دیا، اس کو غائب کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے زمزم کا کنواں بند کیا اور چلتے بنے۔ تو یہ زمزم کا کنواں کہتے ہیں روایات کے اندر غالباً کوئی 20-22 سال تک اسی طرح زمزم کا پانی ناپید تھا، بیکاز کنواں بند ہو چکا تھا، اور شاید عرصہ اس سے زیادہ گزر چکا ہو، کیونکہ عبد المطلب کو اگر خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 22 سال کے پرانے واقعے میں تو پتہ ہونا چاہیے، شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم اس کو گزر چکا تھا، لیکن 22 سال کا تذکرہ تھا کہ 22 سال تک وہ کنواں غائب تھا۔ بہرحال ان کو خواب دکھائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مختلف ان کو اشارے دیے گئے خواب کے اندر، جس کے تحت انہوں نے زمزم کی کھدائی کا دوبارہ سے انہوں نے اعلان کیا، اور قریش نے اس کی مخالفت کی بیکاز وہ سارے کے سارے مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بہرحال عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کے تحت میں اس کی کھدائی کروں گا۔ ان کو جو نشاندہی کی گئی اس میں انہوں نے کھدائی کی، اور اس کھدائی میں چونکہ قریش مخالفت کر رہے تھے سارے کے سارے، اس لیے انہوں نے جب اینڈ میں فیصلہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اور میرا بیٹا زبیر بن عبد المطلب صرف ہم 2 افراد اس کی کھدائی کریں گے، باقی کسی کو انہوں نے قریب نہیں آنے دیا۔ جو انہوں نے کھدائی کی اور زمزم کا کنواں دوبارہ ہوا ڈسکور ہوا، اور زمزم دوبارہ سے لوگوں کے دسترس میں آنا سٹارٹ ہو گیا۔ یہ ان کا کارنامہ تھا عبد المطلب کا، جو کہ انہوں نے اس زمزم کے کنویں کے دوبارہ ڈسکوری اور دوبارہ اس کی کھدائی کا معاملے میں کیا تھا۔ عبد المطلب کی اولاد میں 10 بیٹے تھے ان کے، اور ان میں سے ایک عبداللہ تھے جو سب سے چھوٹے تھے، انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی لاڈلے تھے، اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی حضرت عبد المطلب نے سیدنا عبد المطلب نے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ عرب میں اس قسم کی نظر ماننے کا بڑا کامنالٹی تھی، بڑی عام سی چیز تھی، آج کل شاید ہم سب کو بڑی عجیب سی لگے کہ ایک بیٹے کو قربان کر دیا جائے۔ بہرحال انہوں نے ایک نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، ان کا امتحان لیا گیا، اور جب وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی جو بیٹیاں تھیں، 4 یا 5 بیٹیاں تھیں، ان کو جب پتہ لگا کہ والد ہمارے ہم سب کے سب سے چہیتے بھائی اور عبداللہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک بیٹی نے والد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو قربان مت کریں، بلکہ ایسا کریں کہ سب کے ناموں کا قرعہ ڈالیں، اور 10 آپ کے بیٹے ہیں، اور 11ویں قرعے میں آپ 10 عدد اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بیٹے کی بجائے قربان کرنے کے اس کی نظر مان لیں۔ تو جس بیٹے کا نام نکلا تو اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ انہوں نے بیٹوں کی جب نظر مانی، جب قرعہ نکالا تو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ کوئی بھی باپ، بیٹا، بیٹیاں کوئی بھی اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیٹیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے قرعہ نکالیں، اور اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو آپ ان کی جگہ 10 اونٹ قربان کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، دوبارہ کے ڈرا نکلا، دوبارہ عبداللہ کا نام آیا، عبداللہ کا نام قرعے میں سے نکلا۔ بیٹیوں نے کہا کہ 10 کی بجائے 20 کر دیں، دوبارہ قرعہ نکالیں، 20 سے 30 ہو گئے، 40 ہوئے، 50، 60، 70، 80، 90،
90 تک جب بات پہنچتی، 90 ایک چٹ پہ لکھا ہوتا تھا اور ساتھ باقیوں کا نام نکالا جاتا تھا، 11 قرے نکالے جاتے، 11 ڈراز، تو ہر دفعہ ڈرا میں عبداللہ کا نام ہی نکلتا تھا. پھر انہوں نے 10 اور بڑھا دیے، 100 ہو گئے. تو 100واں جب انہوں نے ڈرا دوبارہ کیا، 10واں ڈرا جس میں 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے، تو اس دفعہ 100 اونٹ قرے میں نکلے اور بیٹوں میں سے کسی کا نام نہیں ہے، نہ عبداللہ کا نام رپیٹ ہوا. اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا اور 100 اونٹ انہوں نے قربان کر دیے. یہی 100 اونٹ بعد میں عبد المطلب کی اس عمل کے بعد عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور جو کہ خون کا قصاص ہوا کرتا تھا، اور اسلام نے اسی خون کے قصاص کو جاری اور ساری رکھا ہے، آج تک جاری ہے. اسلام نے بہت ساری روایات کو جو کہ درست تھیں، جس کے اندر انسانیت تھی، ان چیزوں کو، جن میں نکاح والی رسم بھی ہے جو قائم ہے، وہی پرانی رسوم میں سے ایک کو چوز کیا گیا اور اسی کو جاری رکھا گیا. اور قتل قصاص کے بدلے میں بھی 10 اونٹوں کو عرب نے رائج کیا ہوا تھا، اسی کو انہوں نے، قرآن نے اسی کو جاری اور ساری رکھا. یوں 10 اونٹوں کے بدلے 100 اونٹوں کے بدلے 100 اونٹوں کے قصاص کے 100 اونٹوں کے بدلے عبداللہ کی جان بخشی ہوئی اور ان کی دیت ادا کی گئی. عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی. سیدہ آمنہ بنت زہرا مدینہ کے رہنے والی تھیں، بن نجار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور حضرت عبداللہ کی عمر بہت مختصر تھی. آپ کو میں نے تذکرہ کیا کہ ہاشم کی عمر 33 سال میں ان کی وفات ہوئی. یہی معاملہ تقریباً ان کے ساتھ ہوا، عبداللہ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور ان کا انتقال 18 یا 24 سال، 18 اور 24، 18 زیادہ اتھینٹک بیان کیا جاتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں مدینہ میں تجارتی سفر کے سلسلے میں وہ بصرہ کی طرف گئے تھے. واپسی پہ مدینہ میں وہ ٹھہرے کچھ دن کے لیے اپنے خاندان، اپنے کچھ عزیز و اقارب کے پاس، کیونکہ ان کا بخار ہو گیا تھا، تو بخار سے ریکور کرنے کے لیے وانٹیڈ ٹو اسٹے دیر. لیکن غالباً 1 مہینہ وہاں پہ رہے، ان کا قیام رہا، لیکن وہ باریاب نہ ہو سکے اور صحت یاب نہ ہو سکے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور مدینہ میں ان کو دفنا دیا گیا. جس وقت عبداللہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چند ماہ کے آس پاس تھی. مختلف روایت ہیں، غالباً چند ماہ ان کی عمر مبارک تھی.